دل ہے بیتاب۔ رات کی خاموشی میں جب چاند اپنی چاندنی زمین پر بکھیر رہا تھا تو وہ اکیلی بالکونی میں کھڑی ہوا سے باتیں کر رہی تھی۔ اس کے بال ہوا میں الفاڑ رہے تھے، چہرے پر ہلکی سی تھکن اور آنکھوں میں ان کہی باتوں کا طوفان تھا۔ روشنی مدھم تھی مگر اس کی آنکھوں کی چمک اس تاریکی کو بھی شرما رہی تھی۔ وہ لڑکی حنزلہ زویا جو بظاہر مضبوط لگتی تھی مگر اندر سے کتنی ٹوٹی ہوئی یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ اس کے چہرے پر جو مسکراہٹ رہتی تھی وہ دراصل درد کو چھپانے کا ہنر تھی۔ اسے ہنسنے کا، دوسروں کو خوش رکھنے کا فن آتا تھا لیکن خود کے زخموں پر مرہم رکھنے کا نہیں۔ دل کی دنیا میں ایک ہی نام گونجتا تھا، ارسلان۔ وہ نام جو اب صرف یادوں میں رہ گیا تھا۔ کبھی وہ اس کی زندگی کا سب سے حسین خواب تھا اور آج وہی خواب ٹوٹ کر آنکھوں سے آنسو بن کر بہتا ہے۔ زویے کی ملاقات ارسلان سے یونیورسٹی میں ہوئی تھی۔ وہ ایک سنجیدہ مگر دلکش لڑکا تھا جس کی باتوں میں نرمی اور نظریں عزت سے جھکی رہتی تھیں۔ پہلے دن جب زویا نے اسے دیکھا تو اسے لگا جیسے وقت رک گیا ہو، مگر زویا ان لڑکیوں میں سے نہیں تھی جو محبت پر یقین رکھتی ہوں۔ وہ سمجھتی تھی کہ محبت صرف کمزور دلوں کا کھیل ہے۔ لیکن ارسلان کی سادگی، اس کا انداز گفتگو، اس کی خاموش مسکراہٹ سب کچھ دل پر اثر کرنے لگا۔ وہ خود کو سمجھاتی رہی کہ یہ صرف اچھا لگنا ہے، محبت نہیں۔ مگر دل کب کسی کی سنتا ہے؟ ایک دن جب زویے لائبریری میں بیٹھی اپنے پروجیکٹ پر کام کر رہی تھی، ارسلان آہستہ سے آیا اور بولا، تمہاری خاموشی بہت کچھ کہتی ہے مگر تم سننا نہیں چاہتے۔ زویے نے چونک کر اس کی طرف دیکھا جیسے کسی نے دل کے راز پر ہاتھ رکھ دیا ہو۔ اس دن کے بعد ان دونوں کی باتیں بڑھنے لگیں، دوستی نے جنم لیا اور پھر محبت نے۔ زویے کی زندگی میں پہلی بار کسی نے اسے اس طرح سمجھا تھا جیسے وہ واقعی قابل سمجھ ہو۔ ارسلان اس کے ہر رنگ کو جانتا تھا، اس کی مسکراہٹ کے پیچھے چھپی تھکن بھی اور آنکھوں کے پیچھے چھپے خواب بھی۔ وقت گزرتا گیا اور ان کی محبت گہری ہوتی گئی۔ ارسلان کہتا تھا، زویے، تم میری زندگی کا سکون ہو، تمہارے بغیر میں کچھ نہیں۔ اور زویے ہنستی ہوئی کہتی، پھر میں اگر چلی گئی تو؟ ارسلان جواب دیتا، تو میں خود کو بھی کھو دوں گا مگر شاید قسمت کو ان کی محبت پسند نہیں آئی۔ ارسلان کے والد نے اس کی شادی اپنی مرضی سے طے کر دی، ایک امیر زمیندار کی بیٹی سے۔ ارسلان نے بہت کوشش کی اپنے والد کو منانے کی مگر وہ اپنی ضد کے پکے تھے۔ زویے نے جب یہ سنا تو جیسے زمین اس کے قدموں تلے سے نکل گئی۔ ارسلان نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ سب ٹھیک کر لے گا مگر حالات نے سب کچھ بگاڑ دیا۔ ایک دن ارسلان نے زویے کو آخری بار کال کی، آواز میں نمی تھی، دل میں شکستگی۔ زویے، میں جا رہا ہوں، شاید ہمیشہ کے لیے، مگر یاد رکھنا میری محبت کبھی نہیں مرے گی۔ اس کال کے بعد زویے کی دنیا سوان ہو گئی۔ وہ چیخی، روئی مگر جواب دینے والا کوئی نہیں تھا۔ مہینے گزر گئے، زویے اب بھی اسی چھت پر کھڑی ہوتی جہاں وہ ارسلان کے ساتھ چاند کو دیکھا کرتی تھی۔ وہ دن یاد آتے تو دل بیتاب ہو جاتا۔ کبھی کبھی وہ آسمان سے باتیں کرتی، کاش ارسلان تم سن سکو، میرا دل اب بھی تمہارا نام لیتا ہے۔ وہ اپنے دل کو سمجھاتی مگر دل تو بیتاب تھا۔ ہر روز ایک دن یونیورسٹی میں ایک نیا طالب علم آیا، وہ ریحان، جو ارسلان کی طرح خاموش مگر پرسر تھا۔ اس نے زویے کی تنہائی کو محسوس کیا۔ ایک دن اس نے آہستہ سے کہا، تم جس کا انتظار کر رہی ہو شاید وہ واپس نہ آئے مگر تمہیں خود سے ملنے کا وقت آ گیا ہے۔ یہ جملہ زویے کے دل پر لگا۔ پہلی بار کسی نے اس کے زخم پر لفظوں کا مرہم رکھا تھا۔ ریحان کے آنے سے زویے کے چہرے پر دوبارہ زندگی کے رنگ آنے لگے۔ وہ مسکرانے لگی مگر دل اب بھی ارسلان کا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ نیا احساس کیا ہے، محبت یا بس کسی کا سہارا۔ ارسلان کی یاد اب بھی سانسوں میں تھی مگر ریحان کے لہجے میں جو سچائی تھی وہ دل کو چھو جاتی۔ ایک دن ریحان نے زویے سے کہا، محبت ہمیشہ اس کے ساتھ نہیں ہوتی جو ہمیں چھوڑ جائے، بلکہ اس کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے جو ہمیں سمجھے، سنبھالے اور چپ چاپ ہمارے زخموں پر مرہم رکھے۔ یہ سن کر زویے کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، شاید میرا دل اب بھی بیتاب ہے مگر اب کی بار شاید سکون کی تلاش میں
رات کے آخری پہر میں جب ہوا پھر سے بالکونی میں بہی، زوئے کے لبوں پر ایک نئی دعا تھی، اے خدا، اگر میری محبت مقدر نہیں تھی تو کم از کم میرا دل مطمئن کر دے۔ اور کہیں دور سے جیسے ارسلان کی آواز آئی، میں ہمیشہ تمہارے دل کے آس پاس رہوں گا۔ زوئے ہوا رک سی گئی، چاند نے جیسے آنسو پوچھ لیے، اور زوئے نے پہلی بار خود کو آزاد محسوس کیا۔ دل اب بھی بیتاب تھا، مگر اس بیتابی میں اب سکون کا رنگ گھل گیا تھا۔ شاید یہی محبت کا اصل انجام تھا، جدائی میں بھی احساس لمحے کے لیے اسے یوں لگا جیسے کوئی پاس بیٹھا ہو، جیسے کوئی اس کے بالوں پر ہاتھ پھیر رہا ہو، مگر جب وہ پلٹی تو کمرہ خالی تھا۔ یہ وہی احساس تھا جو اسے روز محسوس ہوتا، فرسلان کی موجودگی کا دھوکہ، ایک عادت جو دل چھوڑنے کو تیار نہیں تھا۔ اس نے آہستہ سے آنکھیں بند کیں اور زیر لب کہا، ارسلان، تم کہاں ہو؟ مگر جواب میں صرف خاموشی تھی، وہی خاموشی جو اب اس کی زندگی کا حصہ بن چکی تھی۔ یونیورسٹی میں آج نیا دن تھا۔ زویا نے آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر خود سے وعدہ کیا، اب بس، اب میں ماضی کی قیدی نہیں رہوں گی۔ اس نے دوپٹے کو ٹھیک کیا، ہلکا سا مسکرائی اور خود کو مضبوط ظاہر کرنے کی کوشش کی، مگر دل کے اندر ایک جنگ جاری تھی، ارسلان کی یادوں اور ریحان کے خیالوں کے درمیان۔ کلاس میں ریحان ہمیشہ کی طرح خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ وہ کسی سے زیادہ بات نہیں کرتا تھا، مگر جب بھی زویا کسی مشکل میں ہوتی، وہ بنا کچھ کہے مدد کر دیتا۔ ایک دن زویا کا پروجیکٹ فائل زمین پر گر گیا، کاغذات بکھر گئے، سب ہنسنے لگے۔ ریحان نے جھک کر سارے پیپر چنے، مگر زویا کی نظریں اس کے چہرے پر جم گئیں۔ وہی سکون، وہی نرمی جو کبھی ارسلان کی آنکھوں میں دیکھی تھی، اب ریحان کے چہرے پر نظر آ رہی تھی۔ دل نے ایک پل کو دھڑکنا بھول سا گیا۔ دوپہر کو کیفے میں وہ دونوں ایک ہی ٹیبل پر آ گئے۔ ریحان نے کہا، کبھی کبھی زندگی ہمیں وہ نہیں دیتی جو ہم چاہتے ہیں، مگر جو دیتی ہے وہ اکثر بہتر ہوتا ہے۔ زویا نے اس کی بات سنی، مگر دل نے کہا، یہ بات تمہیں نہیں معلوم ریحان، جو گیا وہ سب کچھ تھا، وہ بس مسکرا دی جیسے وہ سب ٹھیک ہو۔ وقت کے ساتھ ان دونوں کی قربت بڑھتی گئی۔ ریحان نے کبھی اظہار نہیں کیا، مگر اس کے ہر عمل میں ایک احساس چھپا تھا، دیکھ بھال، خیال، تحفظ۔ زویا نے بھی محسوس کیا، مگر خود سے لڑتی رہی، میں کسی کو ارسلان کی جگہ نہیں دے سکتی، کبھی نہیں۔ مگر ریحان کی موجودگی اس کے ارد گرد ایک نرمی بان رہی تھی، جیسے بہار کی ہوا خزاں کے پتوں سے کہہ رہی ہو، اب تمہیں ٹوٹنے کی ضرورت نہیں۔ ایک دن زویا بارش میں بھیگتی ہوئی لائبریری پہنچی۔ اس کے کپڑے تر ہو چکے تھے، مگر دل ہلکا لگ رہا تھا۔ ریحان نے چھتری بڑھاتے ہوئے کہا، تم ہمیشہ بارش میں اکیلی کیوں چلتی ہو؟ زویا نے ہنستے ہوئے جواب دیا، کیونکہ بارش میں آنسو نظر نہیں آتے۔ یہ جملہ سن کر ریحان خاموش ہو گیا۔ اس نے چھتری زویا کے سر پر رکھی اور خود بھیگتا رہا۔ زویا نے اس کی طرف دیکھا، دل کے اندر ایک عجیب سی لرزش ہوئی۔ شاید پہلی بار اس نے محسوس کیا کہ کوئی اس کے دکھ کو محسوس کر رہا ہے، بغیر پوچھے۔ دن گزرتے گئے، ریحان اب اس کی زندگی کا حصہ بننے لگا، مگر زویا کے اندر اب بھی ایک دیوار تھی۔ ایک دن ریحان نے کہا، زویا، تمہیں احساس ہے نا کہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں؟ زویا نے چونک کر اسے دیکھا، الفاظ اس کے گلے میں اٹک گئے۔ ریحان، تم بہت اچھے ہو، لیکن میرا دل ابھی آزاد نہیں ہوا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ریحان نے کہا، میں تمہیں بدلنے نہیں آیا، میں صرف تمہارے زخموں کو چپ کروانے آیا ہوں۔ یہ جملہ زویا کے دل میں گونجتا رہا۔ رات کو جب وہ اکیلی کمرے میں بیٹھی تھی تو دل نے پوچھا، کیا تم واقعی ارسلان کو بھول سکتی ہو؟ اور دماغ نے جواب دیا، نہیں، مگر شاید سیکھ سکتی ہو کہ اس کے بغیر جینا کیسے۔ کچھ دن بعد زویا یونیورسٹی کے باغ میں بیٹھی پھولوں کو دیکھ رہی تھی۔ ریحان آ کر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اس نے کہا، زندگی ایک کتاب ہے زویا، اگر ہم ایک صفحے پر راک جائیں تو باقی کہانی کبھی نہیں پڑھ پاتے۔ زویا نے اس کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، کبھی کبھی وہ صفحہ اتنا حسین ہوتا ہے کہ بند نہیں کیا جاتا۔ ریحان نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، مگر اگر ہم نیا صفحہ نہیں کھولیں گے تو نئی کہانی کیسے شروع ہوگی؟ اس رات زویا بہت دیر تک جاگتی رہی۔
اس نے اپنے فون میں ارسلان کی آخری میسج دوبارہ پڑھا، میری دعا ہے تم ہمیشہ خوش رہو۔ وہ مسکرائی جیسے کسی نے اس کے دل سے بوجھ ہٹا دیا ہو۔ اگلے دن اس نے ریحان کو کہا، میں تیار ہوں، شاید خود کو دوبارہ جینے کا موقع دینے کے لیے۔ ریحان کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، مگر اس نے کچھ نہیں کہا۔ اس کے دل میں صرف ایک دعا تھی کہ خدا اس کے زخموں کو میری محبت سے بھر دے۔ اب زویا کی آنکھوں میں امید کے رنگ تھے، مگر اندر کہیں ارسلان کی یاد اب بھی سانس لے رہی تھی۔ ریحان جانتا تھا کہ وہ کبھی مکمل اس کی نہیں ہو پائے گی، مگر پھر بھی اس نے ٹھان لیا تھا کہ وہ اس کے دل کی دیواروں پر روشنی کے چراغ جلائے گا۔ کچھ دن بعد یونیورسٹی کی تقریب میں زویا نے پہلی بار اسٹیج پر آ کر مائک تھاما۔ اس نے کہا، کبھی کبھی ہم وہ کھو دیتے ہیں جو ہمارا سب کچھ ہوتا ہے، مگر پھر کوئی آتا ہے جو ہمیں خود سے ملواتا ہے۔ زندگی کا اصل حسن یہی ہے، گزرے وقت کو عزت دو، مگر آنے والے لمحوں کو موقع دو۔ سب تالیاں بجانے لگے۔ ریحان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ زویے کے دل کی بیتابی اب بھی باقی تھی، مگر اب اس بیتابی میں ایک نرمی تھی، ایک خاموش سکون۔ وہ جان چکی تھی کہ محبت صرف پانے کا نام نہیں، بلکہ سمجھنے کا، سنبھالنے کا، اور وقت کے ساتھ خود کو نئے سرے سے دریافت کرنے کا نام ہے۔ رات کے وقت وہ بالکونی میں کھڑی آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے دھیرے سے کہا، ارسلان، تم میری دعا میں ہمیشہ رہو گے، مگر اب میری زندگی میں سکون کا نام ریحان ہے۔ ہوا نے جیسے اس کی بات آسمان تک پہنچا دی، اور چاند کی روشنی میں زویا کے لبوں پر ایک نئی چمک تھی۔ اور شاید دل اب بھی بیتاب تھا، مگر اب وہ بیتابی محبت کی نہیں، شکر کی تھی۔ زندگی جیسے کسی نرمی کے موڑ پر آ کر تھم گئی تھی۔ زویا کے چہرے پر اب وہ پرانی تھکن نہیں تھی، بلکہ سکون کی ایک ہلکی سی روشنی تھی۔ ریحان کے ساتھ اس نے جینا سیکھ لیا تھا، ہنسنا، باتیں کرنا، اور خود کو پھر سے محسوس کرنا۔ وہ اکثر کہتی، ریحان، تم نے میری زندگی کو جیسے کسی بہار کی طرح جگا دیا ہے۔ ریحان مسکرا کر کہتا، میں نے صرف وہ دروازہ کھولا ہے جس کے پیچھے تم خود چھپی ہوئی تھی، مگر قسمت کو شاید یہ خوشی پسند نہ آئی، کیونکہ زندگی ہمیشہ وہاں امتحان لیتی ہے جہاں دل مطمئن ہونے لگے۔ ایک دن یونیورسٹی کے ہال میں سب جمع تھے۔ نئی سیشن کی تقریب تھی۔ زویا ریحان کے ساتھ بیٹھی تھی، چہرے پر وہی نرم مسکراہٹ تھی، مگر جیسے ہی مہمان خصوصی اسٹیج پر آیا، زویا کا دل رک گیا۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے آنکھیں ملے، جیسے یقین نہ آ رہا ہو۔ اسٹیج پر کھڑا شخص ارسلان تھا۔ وہی آنکھیں، وہی آواز، مگر اب چہرے پر وقت کے نشان تھے۔ زویا کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، آنکھوں میں ماضی کی ساری تصویریں الفابیر آئیں۔ وہ لمحہ جب اس نے اسے کھویا تھا، اور اب جب وہ اچانک سامنے آ گیا۔ ریحان نے چونک کر زویا کی حالت دیکھی۔ زویا، کیا ہوا؟ تم ٹھیک ہو؟ زویا نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، وہ ارسلان ہے۔ ریحان کے چہرے کا رنگ الفاڑ گیا۔ اس کے دل میں ایک انجانی بے چینی دوڑ گئی۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر زبان جیسے بند ہو گئی تھی۔ تقریب ختم ہوئی، سب لوگ ملنے لگے۔ ارسلان سب سے ہاتھ ملا رہا تھا، مگر جب اس کی نظر زویا پر پڑی تو وقت جیسے رک سا گیا۔ ان دونوں کے بیچ خاموشی کی ایک طویل دیوار کھڑی تھی، مگر اس خاموشی میں بھی ہزاروں باتیں تھیں۔ ارسلان کے لب ہلے، زویا غور بس، زویا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ کچھ کہے بغیر وہاں سے چلی گئی۔ ریحان نے اسے تلاش کیا۔ وہ یونیورسٹی کے باغ میں بیٹھی تھی، جہاں وہ اکثر بیٹھا کرتے تھے۔ ریحان آہستہ سے بولا، زویا، کیا تم ابھی بھی اس کے لیے رو رہی ہو؟ زویا نے چپ چاپ آسمان کی طرف دیکھا، نہیں ریحان، میں اس کے لیے نہیں رو رہی۔ میں ان یادوں کے لیے رو رہی ہوں جو میں نے زندہ دفن کی تھیں، مگر آج پھر سانس لینے لگیں۔ ریحان کے دل میں چبھن ہوئی، مگر اس نے ضبط کیا۔ وہ جانتا تھا کہ محبت زبردستی نہیں ہوتی۔ اس نے کہا، میں تمہیں وقت دوں گا زویا، لیکن وعدہ کرو تم خود سے بھاگو گی نہیں۔ زویا نے آنکھوں میں نمی لیے سر ہلا دیا۔ اگلے دن ارسلان نے زویا کو میسج کیا، کیا ہم بات کر سکتے ہیں؟ ایک بار صرف سچائی کے لیے۔
زویا نے گہرا سانس لیا۔ دل کہہ رہا تھا نہیں، مگر ضمیر کہہ رہا تھا سنو، شاید کہانی ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ کافی شاپ میں وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے۔ ارسلان کا چہرہ تھکا ہوا تھا، مگر آنکھوں میں وہی محبت تھی۔ زویا، میں گیا تھا مگر تمہیں کبھی نہیں بھولا۔ میرے والد کی موت کے بعد سب کچھ بدل گیا۔ میں تمہارے پاس آنا چاہتا تھا مگر حالات نے اجازت نہ دی۔ میں آج بھی وہی ارسلان ہوں جو تم سے محبت کرتا ہے۔ زویا کے لب کانپے۔ ارسلان، تم چلے گئے تھے بغیر پلٹ کر دیکھے۔ میں تمہارا انتظار کرتی رہی، تمہاری یادوں میں جلتی رہی، مگر تم نے کبھی سوچا بھی کہ میرے ساتھ کیا ہوا؟ ارسلان کے آنسو بہہ نکلے۔ میں کمزور تھا زویا، مگر اب واپس آیا ہوں۔ اگر تم چاہو تو ہم پھر سے۔ زویا نے ہاتھ اٹھایا۔ نہیں ارسلان، تم وقت کے ساتھ واپس آئے ہو، مگر وقت خود واپس نہیں آتا۔ تم میرے ماضی کا حصہ ہو اور میں اب ماضی میں نہیں رہنا چاہتا۔ اس لمحے ریحان اندر آ گیا۔ دونوں چونک گئے۔ اس نے ارسلان کی طرف دیکھا اور کہا، کچھ رشتے مکمل نہیں ہوتے، مگر ان کی عزت مکمل ہونی چاہیے۔ زویا نے جتنا تمہیں چاہا، اتنا شاید کوئی اور نہیں چاہ سکتا، مگر اب وہ خود کو چاہنے لگی ہے، اور میں بس یہی چاہتا ہوں کہ وہ پھر کبھی نہ ٹوٹے۔ ارسلان نے نظریں جھکا لیں۔ زویا کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر دل میں سکون۔ اس نے کہا، ارسلان، کبھی کبھی محبت کا مطلب چھوڑ دینا ہوتا ہے تاکہ سب اپنی جگہ ٹھیک ہو جائے۔ ارسلان نے سر جھکا کر کہا، شاید تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ میں تمہیں کھو کر سمجھا ہوں کہ محبت کا مطلب ساتھ ہونا نہیں، احساس کو زندہ رکھنا ہے۔ وہ دونوں خاموشی سے الگ ہو گئے۔ زویا نے ریحان کی طرف دیکھا، وہ مسکرا رہا تھا، مگر آنکھوں میں خوف تھا کہ کہیں زویا پھر ماضی میں نہ کھو جائے۔ زویا نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھاما۔ ریحان، میرا دل اب بھی بےتاب ہے، مگر اب یہ بےتابی کسی کھوئی محبت کے لیے نہیں، بلکہ اس محبت کے لیے ہے جس نے مجھے خود سے ملایا۔ ریحان کے چہرے پر ایک نرم سی روشنی پھیل گئی۔ اس نے کہا، پھر وعدہ کرو، اب کبھی خود کو اکیلا نہیں سمجھو گی۔ زویا نے مسکرا کر جواب دیا، اب میں اکیلی نہیں ہوں۔ میرے ساتھ میری کہانی ہے، میرا یقین ہے، اور تم ہو۔ رات کو وہ بالکونی میں کھڑی تھی۔ چاند چمک رہا تھا۔ ہوا میں وہی خوشبو تھی جو برسوں پہلے ارسلان کے ساتھ محسوس کی تھی، مگر آج اس خوشبو میں دکھ نہیں تھا، صرف سکون تھا۔ زویا نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اے رب، شکریہ کہ تم نے میرے دل کی بےتابی کو دعا میں بدل دیا۔ دور کہیں ہوا میں ارسلان کی آواز گونجی، خوش رہو زویا، تمہاری مسکراہٹ میرا کفارہ ہے۔ زویا نے آنکھیں بند کیں، اور پہلی بار دل نے کہا، اب بےتابی ختم، اب محبت مکمل۔ زندگی جیسے اب کسی نئے موڑ پر آ گئی تھی۔ زویا کے چہرے پر اب وہ اداسی نہیں تھی جو کبھی ارسلان کے جانے سے جڑ گئی تھی، بلکہ ایک نرمی، ایک سکون تھا، وہ سکون جو ریحان کی محبت نے آہستہ آہستہ اس کے زخموں پر لکھ دیا تھا۔ ریحان اب اس کے لیے صرف ایک دوست کا سہارا نہیں تھا، بلکہ اس کا وجود بن چکا تھا۔ دونوں کی منگنی کی تیاری ہو رہی تھی، گھر میں خوشیاں، چہرے مسرور، مگر زویا کے دل میں اب بھی ایک ہلکی سی خاموشی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ محبت ختم نہیں ہوتی، بس شکل بدل لیتی ہے۔ ارسلان اس کی دعا بن کر اب بھی کہیں سانس لے رہا تھا، اور ریحان اس کی حقیقت بن چکا تھا۔ منگنی کی شام کا منظر دلکش تھا۔ حال خوشبوؤں سے بھرا ہوا، روشنیوں نے جیسے ستارے زمین پر اتار دیے ہوں۔ زویا نے گلابی لباس پہنا تھا، اور اس کے چہرے پر ایک نرمی سی مسکراہٹ تھی۔ ریحان جب اس کے قریب آیا تو اس نے دھیرے سے کہا، میں نے تمہیں ہمیشہ اس دن میں دیکھا تھا، مگر اب جب تم حقیقت میں میرے سامنے ہو تو لگتا ہے خواب بھی جھک گیا۔ زویا نے مسکرا کر جواب دیا، شاید خواب وہی سچے ہوتے ہیں جو دل کو سکون دے، اور تم میری سکون ہو۔ محفل میں سب خوش تھے، مگر قسمت جیسے ایک بار پھر کوئی نئی کہانی لکھنے لگی تھی۔ اسی رات جب سب لوگ محفل سے واپس جا رہے تھے، زویا کو ایک لفافہ ملا۔ نام لکھا تھا، زویا، تمہارے لیے ارسلان۔ وہ لمحہ جیسے وقت کو روک گیا۔ زویا کے ہاتھ کانپنے لگے، دل دھڑکنے لگا۔
وہ کمرے میں آئی، دروازہ بند کیا اور لفافہ کھولا۔ اندر ایک خط تھا، وہ پرانا مگر صاف۔ خط پر لکھا تھا، زویا، اگر تم یہ پڑھ رہی ہو تو شاید میری زندگی ختم ہو چکی ہے۔ میں تم سے معافی نہیں مانگوں گا کیونکہ میرا گناہ اتنا بڑا ہے کہ لفظ چھوٹے پڑ جائیں۔ میں تمہیں چھوڑ کر گیا مگر حقیقت یہ تھی کہ مجھے ایک ایسی بیماری تھی جس کا علاج ممکن نہیں تھا۔ میں تمہیں اپنے دکھ میں شامل نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے چلا گیا۔ میں نے آخری دنوں میں صرف ایک دعا مانگی کہ تم خوش رہو اور کوئی تمہیں اس طرح سنبھالے جیسے میں چاہتا تھا۔ اگر ریحان تمہیں مسکرا دے تو سمجھ لینا کہ میری دعا قبول ہو گئی۔ تم میری محبت ہو مگر اب میری محبت تمہارے سکون میں زندہ رہے گی۔ زویا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، ہر لفظ نے جیسے دل میں چنگاریاں بھڑکا دیں۔ وہ زمین پر بیٹھ گئی، ہاتھ میں خط اور دل میں ہزار سوال۔ ارسلان، تم بیمار تھے؟ تم نے بتایا کیوں نہیں؟ میں تمہارے ساتھ رہ سکتی تھی مگر اب سب کچھ بے فائدہ تھا۔ ماضی کی وہ دیوار پھر کھڑی ہو گئی تھی مگر اب اس کے پار صرف یادوں کا سایہ تھا۔ اسی لمحے ریحان کمرے میں آیا۔ اس نے زویا کو زمین پر بیٹھے دیکھا، ہاتھ میں وہ خط۔ ریحان کا دل جیسے رک گیا۔ یہ کیا ہے زویا؟ زویا نے آہستہ سے کہا، یہ ارسلان کا آخری خط ہے۔ اس نے کبھی دھوکہ نہیں دیا، وہ بیمار تھا اور وہ مر چکا ہے۔ ریحان خاموش ہو گیا۔ کچھ لمحوں کے لیے فضا میں سناٹا چھا گیا۔ اس نے خط زویا کے ہاتھ سے لیا، پڑھا اور پھر دھیرے سے زویا کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ زویا، محبت کبھی مرتی نہیں، وہ صرف صورت بدل لیتی ہے۔ ارسلان چلا گیا مگر اس کی محبت نے تمہیں مجھ تک پہنچا دیا۔ شاید وہی تمہیں میری طرف لے کر آیا۔ زویا نے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، ریحان، کیا تم مجھ سے ناراض نہیں ہو؟ ریحان نے مسکرا کر کہا، نہیں زویا، محبت میں حساب نہیں ہوتا۔ تمہارا ماضی تمہارا تھا مگر تمہارا حال میرا ہے اور میں تمہارے ہر آنسو پر پہرا دوں گا۔ زویا نے ریحان کے ہاتھ پکڑے، دل میں سکون اتر گیا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا جیسے ارسلان کو مخاطب کر رہی ہو۔ تم نے اپنی دعا پوری کر دی ارسلان، میں خوش ہوں اور تم میرے دل کی گہرائیوں میں ہمیشہ زندہ رہو گے۔ چند دن بعد زویا اور ریحان کی منگنی ہو گئی۔ سب نے دعائیں دیں، مسکراہٹیں بانٹیں، مگر زویا نے اپنے دل کے ایک کونے میں وہ خط ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا۔ اس کے لیے وہ محبت کا ایک زندہ ثبوت تھا، ایسا ثبوت جو دکھ دیتا ہے مگر مٹاتا نہیں۔ وقت گزرتا گیا، زویا اب ایک مضبوط عورت بن چکی تھی۔ ریحان نے اسے ہمیشہ عزت اور پیار دیا۔ ان کی زندگی میں ہنسی، خوشی، مگر ایک نرمی بھری خاموشی بھی تھی، وہ خاموشی جو ارسلان کی یاد سے جڑی تھی۔ ریحان نے کبھی اس خاموشی کو توڑنے کی کوشش نہیں کی۔ ایک دن زویا نے کہا، ریحان، تم جانتے ہو نا، میں کبھی کبھی ارسلان کو یاد کرتی ہوں۔ ریحان نے مسکرا کر جواب دیا، میں چاہتا ہوں تم یاد کرو، کیونکہ اگر تم کسی کو بھول جاؤ گی تو تم وہ زویا نہیں رہو گی جس سے میں محبت کرتا ہوں۔ یہ سن کر زویا کے دل میں ایک عجیب سی روشنی اتر گئی۔ اس نے سوچا، محبت وہ نہیں جو ہمیں صرف کسی ایک سے جوڑے، بلکہ وہ ہے جو ہمیں انسانیت، احساس اور قربت سکھائے۔ رات کے آخری پہر میں زویا نے وہ خط دوبارہ نکالا۔ چاندنی میں اس کے لفظ چمک رہے تھے۔ اس نے آہستہ سے کہا، ارسلان، تم نے میری زندگی سے رخصت لے کر میری زندگی بدل دی۔ تم نے جدائی میں محبت کا نیا مفہوم دیا اور ریحان نے محبت میں جینے کا نیا سبق دیا۔ ہوا ہلکی سی چلی، جیسے کہیں سے ایک مانوس خوشبو آئی، شاید ارسلان کی۔ زویا کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے آنکھیں بند کیں اور دھیرے سے کہا، دل اب بھی بیتاب ہے مگر اب یہ بیتابی دعا میں بدل چکی ہے، کسی کے آنے کے لیے نہیں بلکہ اس کے ہونے کے لیے جو میرے دل میں ہمیشہ زندہ رہے گا۔ چاند آسمان پر تھا، ستارے گواہ تھے اور زویا کے دل میں پہلی بار سکون تھا، ایسا سکون جو محبت کے انت سے نہیں بلکہ محبت کے مقصد سے پیدا ہوا تھا۔
وقت نے جیسے زویا کے زخموں پر پھول رکھ دیے تھے۔ اب وہ ریحان کی شرکن حیات تھی اور ان کی زندگی ایک حسین خواب کی طرح گزر رہی تھی۔ صبح جب وہ جاگتی تو ریحان کی مسکراہٹ اس کا پہلا منظر ہوتی، اور رات جب سوتی تو اس کی دعا میں صرف ایک شکر ہوتا تھا، اللہ میں نے بہت رونا سیکھا تھا، اب ہنسنا بھی سکھا دے۔ ریحان کی محبت زویا کے لیے بارش کی طرح تھی، جو کبھی شور نہیں مچاتی مگر ہر دکھ کو دھو دیتی ہے۔ دونوں نے اپنی چھوٹی سی دنیا بسلی تھی، مگر زویا کے دل کے ایک کونے میں اب بھی وہ پرانا خط رکھا تھا، ارسلان کا آخری پیغام، جو کبھی کبھی راتوں کو جاگنے پر مجبور کر دیتا تھا۔ ایک دن صبح ریحان اخبار پڑھ رہا تھا، زویا نے چائے دی تو اس کے چہرے پر اداسی چھا گئی۔ زویا، دیکھو، اس نے اخبار آگے کیا کہ ہیڈ لائن تھی، مشہور بزنس مین ارسلان ملک کے اثاثے ایک فاؤنڈیشن کے نام منتقل، مگر قانونی وارث نامعلوم۔ زویا کا دل دھڑکنے لگا۔ فاؤنڈیشن؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ ریحان نے بتایا کہ ارسلان نے اپنی موت سے پہلے ایک خیراتی ادارہ قائم کیا تھا، نور حیات فاؤنڈیشن، جو یتیم بچوں کے لیے کام کرتی تھی۔ زویا کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ آخری سانس تک کسی کا سہارا بنا رہا، اس نے آسمان کی طرف دیکھا، جیسے دل سے دعا دے رہی ہو۔ کچھ دن بعد زویا کو ایک رجسٹرڈ لفافہ موصول ہوا۔ ریحان نے دستخط کیے اور اسے دیا۔ زویا نے کھولا، اندر ایک وصیت کا حصہ تھا۔ لکھا تھا، میں ارسلان ملک اپنی آخری خواہش کے طور پر یہ چاہتا ہوں کہ میری قائم کردہ فاؤنڈیشن کی سربراہی زویا مرزا کو دی جائے۔ وہ عورت ہے جس نے مجھے محبت کا مطلب سکھایا اور جس کی دعاؤں سے شاید میری آخری سانس بھی پرسکون ہوئی۔ یہ پڑھ کر زویا ساکت رہ گئی۔ ریحان نے اس کے چہرے پر بدلتا رنگ دیکھا۔ یہ تمہارا ماضی ہے زویا، مگر شاید اس ماضی نے تمہیں ایک مقصد دینے کے لیے دوبارہ دروازہ کھولا ہے۔ زویا نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ ریحان، میں ڈرتی ہوں، اگر میں نے یہ ذمہ داری قبول کی تو کہیں ماضی پھر سے میری موجودگی پر سایہ نہ ڈال دے۔ ریحان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ کبھی ماضی کو مت بھولو، کیونکہ وہی تمہیں تم بناتا ہے۔ مگر اب تم کسی کی زویا نہیں، تم ایک منزل ہو جو دوسروں کے لیے روشنی بنے گی۔ زویا نے اگلے ہفتے نور حیات فاؤنڈیشن کا چارج سنبھالا۔ پہلی بار وہ بچوں کے درمیان گئی جو مسکراہٹوں میں اپنے دکھ چھپا رہے تھے۔ ان کے چہروں پر وہی چمک تھی جو کبھی ارسلان کی آنکھوں میں تھی۔ اس لمحے زویا کے دل میں ایک عجیب سا سکون اترا۔ شاید یہ ارسلان کی آخری محبت ہے انسانیت کے لیے۔ ریحان ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا۔ جب وہ فاؤنڈیشن کا کام کرتی تو وہ پیچھے سے مسکرا کر دیکھتا، جیسے کسی ماں کی طرح فخر سے۔ زویا کے لیے یہ سب نیا مگر پاکیزہ احساس تھا۔ اب وہ محبت کو سمجھ چکی تھی، یہ صرف کسی شخص سے وابستگی نہیں بلکہ دوسروں کے درد کو محسوس کرنے کی طاقت کا نام ہے۔ کچھ مہینے گزر گئے۔ ایک دن فاؤنڈیشن کے ڈاک سے ایک فائل آئی۔ اندر کچھ پرانے ڈاکومنٹس، ایک تصویری فریم اور ایک چھوٹا سا پینڈنٹ تھا۔ پینڈنٹ کھولا تو اندر ارسلان اور زویا کی پرانی تصویر تھی، وہ دن جب وہ یونیورسٹی کے باغ میں بیٹھے تھے، ہنستے ہوئے، بے فکر۔ اس تصویر کے پیچھے ایک چھوٹا سا نوٹ تھا، زویا، اگر یہ تم تک پہنچے تو جان لینا، میری محبت تمہارے بعد بھی سانس لے رہی ہے، ان مسکراہٹوں میں جو تم ان بچوں کو دو گی۔ زویا کے لب کانپنے لگے۔ اس نے تصویر کو سینے سے لگایا، مگر اس بار آنکھوں سے آنسو نہیں بہے، صرف دعا نکلی۔ ریحان نے آ کر آہستہ سے پینڈنٹ لیا اور کہا، اسے سنبھال لو، یہ تمہاری تاریخ ہے، مگر تمہارا مستقبل تمہارے سامنے ہے، میں، تم اور یہ بچے۔ زندگی پھر سے چلنے لگی، مگر اب زویا بدل چکی تھی۔ وہ محبت کو بانٹنے لگی تھی، امید کو لفظوں میں ڈھالنے لگی تھی۔ ریحان کے ساتھ اس نے فاؤنڈیشن کو ایک نیا رنگ دیا۔ دونوں نے اس کا نام بدل کر دل ہے بیتاب ویلفیئر رکھا تاکہ ارسلان کی محبت اور زویا کی کہانی ہمیشہ لوگوں کو یاد رہے۔ 1 سال بعد ان کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ زویا نے اس کا نام رکھا نور ارسلان۔ ریحان نے کہا، یہ نام صرف تمہارا فیصلہ نہیں، یہ ایک وعدہ ہے کہ محبت کبھی مرتی نہیں، وہ نسلوں میں چلتی ہے۔ زویا نے اپنی بچی کو گود میں لیا، چوم کر کہا، یہ میری دعا کا جواب ہے، میرے دل کی بیتابی کا انجام۔
شام کے وقت وہ فاؤنڈیشن کے باغ میں گئی جہاں سورج ڈوب رہا تھا۔ آسمان پر ہلکی نارنجی روشنی تھی۔ اس نے بیٹی کو گود میں لیا اور دھیرے سے کہا، دیکھو بیٹا، یہ روشنی دیکھ رہی ہو؟ کبھی یہ میرے دل کی کہانی تھی، کبھی درد تھا، پھر دعا بنی، پھر سکون۔ محبت کا یہ سفر کبھی ختم نہیں ہوتا، یہ صرف رنگ بدلتا ہے۔ ریحان پیچھے کھڑا سب سن رہا تھا۔ وہ مسکرایا، آگے بڑھ کر زویا کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، تم نے بیتاب دل کو سکون بننے کا ہنر سکھا دیا زویا۔ تم صرف میری محبت نہیں، تم ایک دعا ہو جسے خدا نے قبول کیا۔ زویا نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل میں کہا، ارسلان، تمہاری دعا نے مجھے ریحان دیا، ریحان نے مجھے مقصد دیا، اور اب اس مقصد نے مجھے خدا کے قریب کر دیا۔ دل بیتاب تھا، مگر اب وہ مطمئن ہے۔ ہوا نے جیسے جواب دیا، جب محبت سچی ہو تو وہ جدائی میں بھی مکمل ہو جاتی ہے۔ چاندنی پھیل گئی، بچی مسکرا دی، اور زویا نے پہلی بار محسوس کیا کہ اب اس کے دل کی بیتابی مکمل سکون میں بدل چکی ہے۔